الماش اپنے دھیان میں روتی ہوئی گھروں کے باہر اسٹریٹ لائٹس میں چلتی جا رہی تھی۔ سب گھر والے اس وقت شادی والے گھر میں جمع تھے۔ اس طرف کی ساری سائٹ سنسان پڑی تھی۔ الماش کی نگاہ دور کھڑی گاڑی پر پڑی۔ الماش اپنی جگہ تھم سی گئی۔ گاڑی کی لائٹس بار بار آن آف ہو رہی تھیں۔ الماش نے دھندلی آنکھوں سے گاڑی کی جانب بیٹھے شخص کو دیکھا مگر دیکھ نہیں پائی۔ جب گاڑی ایک دم اس کے قریب آن رکی تھی جس میں اس شخص کو نکلتا دیکھ الماش اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ وہ وائٹ کلف لگے لباس میں سیاہ شال کو اپنے کندھوں پر ڈالے وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا۔ الماش جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے وجود میں ذرا سی جنبش بھی نہیں ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر اس حلیے میں کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ سرد پتھریلے لہجے میں استفسار کیا گیا۔ الماش نے گھبرا کر اپنی شال کو ٹٹولنا چاہا مگر وہ اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ باس کی آنکھوں میں ابھرتے سرد پن سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ جھکا لیا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے باد بلوچ نے اس ڈری سہمی ہنی کو گھورتے گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ الماش نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ خوف کے عالم میں لال ہوا تھا مگر وہ اپنی جگہ سے اب بھی نہیں ہلی تھی۔ اسے باد بلوچ کے خطرناک تیوروں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا تم سے؟ یہ باد بلوچ درمیانی فاصلہ ختم کرتے اس کے قریب آ گیا تھا۔ الماش کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے اس بات کو مانتے قدم آگے بڑھانا چاہا مگر خوف کی انتہا پہنچ کر اپنے حواس قابو نہ رکھ پائی اور عباد کی باہوں میں لہر آ گئی تھی۔ عباد نے فوراً اسے باہیں پھیلاتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ چاند کی روشنی میں اس کا دودھیا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سجا پھولوں کا بنا ہوا ٹیکا اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا۔ عباد بے خود ساختہ کتنے لمحے اسے تکتا رہا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر الماش کے چہرے کو چھوا۔ اس کی گھنیر پلکیں سایہ پر افغان تھی جنہیں دھیرے دھیرے چھوتے عباد کے دل کو ایک عجیب سا سرور مل رہا تھا۔ گزرتے دنوں میں وہ بہت زیادہ بے چین رہا۔ الماش کے آنسو اس کی آنکھیں سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ جب تنگ آ کر عباد نے خود ہی جا کر الماش شادی سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ کبھی یہ ساول خان افریدی کے ذریعے ان کے بیچ اچھے تعلقات رہے تھے۔ معاشرازی نے اس کی ہونے والی بیوی کو اٹھا کر اگر غلط حرکت کی تھی تو وہ بھی اس کی منگتے شادی کر رہا تھا۔ یہ بھی تو غلط ہی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا حساب باق کر چکے تھے اس لیے اب دشمنی کا جواز نہیں بنتا تھا۔ عباد یہ بات اپنے کسی خاد آدمی کے ذریعے بھی پوچھ سکتا تھا مگر اس کی خیرت گوارا نہیں تھی۔ وہ الماش شادی سے یہ بات صرف اس لیے جاننا چاہتا تھا تاکہ پتہ لگا سکے کہ الماش کا اس سے کیا رشتہ ہے۔ الماش اس سے ملنے کیوں گئی تھی؟ کیا الماش شادی سے محبت کرتی تھی؟ جو الزامات اس نے اس معصوم اور بے ضرر لڑکی پر لگائے تھے ان میں سے کوئی سچائی تھی بھی یا اصلیت اور حقیقت کچھ اور تھا؟ مگر دوسری جانب سے اسے جو سننے کو ملا وہ اپنی جگہ ساکت ہو چکا تھا۔ الماش شادی کے پاس کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے گئی تھی وہ بھی صرف اور صرف اس کی زندگی کی بھیک مانگنے۔ عباد کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ الماش شادی نے قسم کھاتے اس کے سامنے الماش کی بے گناہی بیان کی تھی۔ وہ اس سے زیادہ الماش کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ عباد نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ تو اس کے پہلے جواب پر ہی سنبھل نہیں پایا تھا۔ اب اسے الماش پر لگائے اپنے دوسرے الزام کے سوال کے جواب بھی سمجھ آنے لگا تھا۔ الماش نے اسے کسی بھی لڑائی میں پڑنے سے روکنے کے لیے اسے بے ہوشی کی دوائی دی تھی۔ عباد بلوچ کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ لڑکی اس سے اتنی ملوث محبت کرتی ہے کہ اسے پتہ لگنے دیے بغیر ہی اس کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے۔ اس نے جو الزامات اس بیچاری پر لگائے تھے وہ کسی صورت چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ اس لیے آج وہ بھٹکتا ہوا انہی گلیوں میں آن پہنچا جہاں اسے وہ بنا کسی مشکل کے اور آسانی کے مل گئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ یہاں تک کیوں آ گیا مگر الماش کے چہرے پر اپنا خوف دیکھ کر اسے بہت اچھا لگا۔ اس کا یہ سہما سہما انداز عباد کے دل میں ایک عجیب سے جذبات کو جنم دینے لگا۔ وہ چاہے غصے میں آ کر ہی صحیح مگر اس لڑکی کو اپنے نام لگوا چکا تھا۔ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ جس کا خیال آتے ہی اسے مزید تنگ کرنے کو دل چاہا مگر وہ لڑکی تو کچھ زیادہ ہی کمزور دل کی نکلی۔ اس کے پہلے ہی وار میں وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ عباد اسے باہوں میں اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اسے بٹھا کر اپنی سائٹ پر آتے وہ گاڑی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عباد الماش کو لیے اپنے فارم ہاؤس پر آ گیا جہاں اس کے ایک بہت زیادہ خاص ملازمین ہی موجود تھے۔ عباد کا چھوٹے دونوں بھائیوں کا عیاش طبیعت کے مالک تھے جو اب کافی حد تک سدھر بھی چکے تھے۔ عباد بہت زیادہ غصیلا مشہور تھا لیکن اس کے ایسے کوئی شوق نہیں تھے
مگر آج اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آتا دیکھ وہاں کے ملازمین حیران رہ گئے، مگر ان میں سے کسی کو بھی اپنی حیرت کا اظہار کرنے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ بعد الماش کو بیڈ پر لاتے ایک گلاس میں پانی نکال کر اس کے منہ پر ڈالتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ الماش ٹھسمساتے آنکھیں کھول کے بیٹھی۔ جب سامنے کھڑے بات کو دیکھا وہ پھر سے خوفزدہ ہوتی بریڈ کراؤن سے جا ٹکرائی۔ خبردار، اگر دوبارہ بے ہوش ہوئی تو میں انسان ہوں، کوئی خونخوار بھیڑیا نہیں۔ بات سے پھر سے سہمتے دیکھ اس کے اوپر جھکتا اس کی آنکھیں ساکت کر گیا۔ سائیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اب آپ مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ بات اس سے کوئی سزا دینے کے لیے لایا ہے، کوئی نہ کہ اسے اس انسان سے رحم دلی کی امید نہیں تھی۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی خود کو اس سے محبت کرنے سے روک نہیں پائی۔ اس نے اتنی معصومیت بھرے انداز میں سوال کیا کہ بات کتنے ہی لمحے اس پر جھکا، اسے تکتا گیا۔ اس نے آج بھی نوٹ کیا تھا کہ اس لڑکی اس کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے ہے۔ کوئی انسان بغیر کسی نفع نقصان کے کسی سے اتنی عقیدت بھری محبت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات بلوچ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے اس عشق پر قربان ہوا جس نے ایک بار بھی اس پر نہیں جتایا کہ وہ اسے محبت کرتی ہے یا نہیں۔ اس کی زندگی سلامتی کی خاطر اس کی دشمنوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ بعد نے اس کے چہرے سے ٹکراتی لٹ کو انگلی سے ہٹانے کان کے پیچھے اڑتا۔ اس کی انگلیوں کے لمس پر الماش کی پلکیں لرز اڑی، پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نگاہ اٹھا کر عباد کی جانب دیکھتی۔ تم نے اس بار جو غلطی کی ہے اس کی بہت بڑی سزا ملے گی تمہیں۔ اس سزا کی تو کوئی معافی ہی نہیں۔ بعد اس کی ٹھوڑی کے خم کو چھوتے اس کے قریب سے ہٹ گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر الماش کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کی ناراضگی کے خیال سے ہی الماش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے بیٹھ سے اٹھی تھی۔ سائیں، میں نے تو اب ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ میں ایسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ الماش وہاں سے پلٹتے بات کے پیروں میں گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے لگا تھا کہ شادی بات سے طلاق دے دے گا، جبکہ بات کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ الماش ایسی حرکت کرے گی۔ وہ جھٹکے سے پلٹا، اپنے پیروں میں گری الماش کے بازوں سے تھام کر اوپر اٹھایا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تمہارا دماغ خراب ہے لڑکی۔ بات کا دماغ گھوم چکا تھا۔ یہ لڑکی سے ایسے ٹریٹ کرتی تھی جیسے وہ کوئی بہت معتبر انسان ہو، کیونکہ بات بلوچ ابھی ٹھیک سے اس کی دیوانگی سے واقف نہیں ہوا تھا۔ سائیں، مجھے معاف کر دے۔ الماش بنا کسی غلطی کے اس انسان کے سامنے جھکی جا رہی تھی۔ بات کو لگا وہ پاگل ہو جائے گی، وہ یہ دیوانگی برداشت نہیں کر پائے گا۔ بلوچ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ناطے آج تک ہر انسان سے ہی اسے اہمیت ملی۔ بلوچ حویلی میں اس کے فیصلوں کو سنا اور مانا جاتا تھا۔ اس کے مزارے بلوچ حویلی میں اس سے ملنے کی خاطر کئی کئی دنوں تک انتظار کرتے تھے۔ وہ بہت کم گاؤں میں پایا جاتا تھا۔ کہیں نہ کہیں یہ ساول خان افریدی کی طرح اس کا بھی گاؤں کے ماحول سے دم گھٹتا تھا، مگر اس نے کبھی ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ جو بھی تھا، جتنی بھی پذیرائی سے ملی تھی، اس کی عزت، عقیدت اور دیوانگی حد کو چھوتا عشق آج تک کبھی نہیں دیکھا اس نے۔ اگر وہ مزید اس لڑکی کے قریب رہتا تو اپنے حواسوں کو کنٹرول میں رکھ نہ پاتا۔ اس لڑکی کے عشق سے عشق ہونے لگا تھا۔ وہ عام سی لڑکی ایک دم بہت خاص لگنے لگی تھی۔ سائیں، بعد وہاں سے پلٹنے لگا جب الماش نے گھبرا کر اسے پکارا۔ یہ پکار اتنی دل فریب تھی کہ بعد بلوچ اپنے دل کو ڈوبنے سے نہیں بچا پایا تھا۔ وہ پلٹا تھا اس سے پہلے کہ الماش اپنی بات مکمل کر پاتی۔ بعد اس کی گردن میں بازو حائل کرتا، اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لیتا اس لڑکی کو اپنے لمس سے دہکا گیا۔ الماش اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک سکڑ گئی تھیں، جبکہ دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، مگر اس دیوانی نے بعد بلوچ کے حصار سے نکلنے کی گستاخی نہیں کی۔ وہ شخص دھیرے دھیرے اس کے اندر اپنی سانسیں انڈیلتا، اس کے آگے ہتھیار ڈالتا ہار مان گیا تھا۔ الماش اس کے سینے پر اپنے دونوں ہتھیلی جمائے کھڑی پوری طرح سے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس دن مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ اپنے زر سے بھی نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر میری زندگی کی بھیک مانگنے گئی تھی الماش شازے کے پاس۔ میری کافی میں بے ہوشی کی دوائی ملائی تاکہ کسی لڑائی جھگڑے میں مجھے نقصان نہ پہنچے۔ میرے لیے اتنا سب کرنے کے بعد، اس دن کے میرے ناروا سلوک کرنے کے بعد ایک بار بھی نفرت محسوس نہیں ہوئی؟ تمہیں اتنی بے لوث محبت کیسے کر سکتی ہو تم؟ میں تو بہت برا انسان ہوں، غصے میں انسانیت بھول جاتا ہوں۔ اس دن بنا کسی قصور کے تمہارے ساتھ اتنا برا پیش آیا، ایک بار بھی غصہ نہیں کیا؟ تم نے مجھ پر نفرت محسوس نہیں ہوئی مجھ سے؟
اس کے چہرے کے گداز پن کو اپنے چہرے سے چھو کر محسوس کرتا وہ خمار لہجے میں بولا۔ اس پر اس لڑکی کی گہری ہوتی ہوئی سانسوں کا نشہ ہونے لگا تھا، جبکہ الماس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس پر اتنا مہربان ہو سکتا تھا۔ وہ اس وقت اپنے محبوب ترین انسان کی باہوں میں تھی جو اس پر جائز حق رکھتا تھا، اس کے تن بدن کا مالک تھا۔ الماس کو یہ سب کوئی حسین خواب لگ رہا تھا جو وہ ہر رات جاگتی آنکھوں سے دیکھتی آئی تھی۔ بات بلوچ آج تک جانے نہ جانے اس کے ہر خواب کو پورا کرتے آیا تھا، پھر بھلا وہ اس شخص سے کیسے نہ عشق کرتی۔ وہ دوسروں کے لیے ظالم، غوثیلا اور نہ جانے کیا کچھ تھا، مگر اس کے لیے اس کا بات بلوچ تھا جو چاہے جانے کے لیے ایسی ہی محبت کا حقدار تھا۔ وہ جس احتیاط و توجہ سے چھو رہا تھا، الماس کو اپنا دل اس کا اسیر ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں مر سکتی ہوں مگر آپ پر غصہ کرنے یا برا کہنے کی گستاخی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میری حیثیت ہے۔ الماس اپنی دھڑکنوں کو اعتدال پر لاتی بمشکل بول پائی تھی۔ اس کی بات کا جواب نہ دینا بھی الماس کے لیے گستاخی کے ہی زمرے میں آتا تھا۔ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار ہو، اس سے بھی بڑی بات اتنی پیارے دل کی مالک ہو، تمہاری حیثیت مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بات بلوچ کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اس کے لال پڑتے کانوں سے بالیاں اتارتے انہیں سہلانے لگا۔ الماس کو لگ رہا تھا کہ خوشی کے مارے آج یہیں اس شخص کی پناہوں میں موت ہو جائے گی۔ تمہیں برا نہیں لگا کہ میں نے اس دن زبردستی اپنی مرضی میں مسلط کی؟ بلادپوش نے اس کے بولنے پر اکسایا، جبکہ اس کی گرم جھلستی سانسیں الماس کے آسان خطا کر گئی تھی۔ اس کی بات پر الماس کے گداز ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ آپ کی جانے والی زبردستی نہیں تھی سائیں، میری ان دعاؤں کی قبولیت تھی جنھوں میں نے راتوں میں اٹھ کر اپنے رب سے سجدہ زیر ہو کر مانگا تھا۔ بے اختیار الماس اپنے ہونٹوں سے اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھی۔ اس نے فوراً اپنی زبان کو دانتوں تلے دبایا۔ اس کی اس حرکت پر بات کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگر میں نے تمہیں نہ اپنایا، دوسری شادی کر کے کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیا تو تم کیا کرو گی؟ مباد نے اس کا ٹیکا ہٹاتے اس کی چٹیا کو اپنی گرفت میں لیتے اس کے دل کو بے رحم جملے سے مسل دیا۔ الماس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر گرزے، مگر اپنی اس اذیت کو چھپانے کے لیے اس نے بامشکل مسکراہٹ سجائی۔ آپ کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دوں گی اور دل سے چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ اپنے من پسند جیون ساتھی کے ساتھ خوش رہیں۔ وہ اپنی اذیت چھپاتے روتے ہوئے اس کی خوشی کا تصور کرتی ہنستی تھی۔ عباد اس کے چہرے پر بکھرے اس کوسے قضا کے رنگ میں کھوسا گیا، اپنے دل پر سے ہر اختیار کھوتے وہ جھکا تھا اور الماس کے چہرے پر بکھرے تمام رنگوں کو اپنے ہونٹوں سے چونتا چلا گیا۔ الماس اس کی اس شدت بھرے انداز پر پوری طرح لرز اٹھی۔ اس کی بوجھل سانسیں عباد بلوچ کو مدہوش کر رہی تھیں۔ وہ جتنا خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، عباد بلوچ اسے اتنا ہی بکھیرتا جا رہا تھا، مگر آخرکار اپنے دل کے آگے ہار تسلیم کرتے وہ اس نازک دوشیزہ کو اپنی مہربان گرفت میں سمیٹ گیا تھا۔ یہ ساول کی آج تمام کمپنیز کے چیئرمین پرسن سے بہت اہم میٹنگ تھی، جس میں انٹرنیشنل مارکیٹس سے بہت اہم کلائنٹ آنے والے تھے۔ اس سال اب تک جتنے بھی بڑے پروجیکٹس آ چکے تھے، ان سب پر اور باقی پروجیکٹس کے حوالے سے بہت اہم فیصلے ہونے والے تھے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کا رول تھا کہ وہ چند مہینوں بعد اپنے دیے پروجیکٹس کا معائنہ کرتے تھے، اور انہی کمپنیز کا کام پسند نہیں آتا تھا تو وہ لوگ اس کا کانٹریکٹ اس کمپنی سے چھین کر کسی دوسری کمپنی کو سونپ دیتے تھے۔ یہ تمام رول انہوں نے تمام کمپنیوں کو پہلے ہی بتا رکھے تھے، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس بات پر اعتراض اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں رہتا تھا اور اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنی کمپنی کا نقصان کروا بیٹھی تھی۔ یہ ساول خان افریدی کی غیر موجودگی میں تمام کمپنیز نے بہت سارے پروجیکٹس بٹورے، مگر آج ساول کی میٹنگ میں شامل ہونے کا سن کر سب کے رنگ اڑ گئے تھے۔ ساول خان افریدی اس وقت بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنی سحر انگیز شخصیت سے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ میرال نے آج ڈارک پرپل کلر کا شارٹ فراک پہن رکھا تھا، جس کا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے وہ بہت کیوٹ سی باربی ڈال لگ رہی تھی۔ کمپنی کے مینیجر ہونے کے ناطے وہ آج بہت زیادہ مصروف تھی۔ 10 بجے میٹنگ شروع ہوئی تھی، جبکہ ابھی 8:30 بج رہے تھے۔ میرال کا آفس ساول کے آفس کے بالکل سامنے تھا، جس کی گلاس وال سے ساول نے پردے ہٹا رکھے تھے اور کافی دیر سے اپنی کرسی موڑ کر اس کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا وہ اسے تکے جا رہا تھا اور مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ رات کو جتنی پرسکون نیند وہ سویا تھا، آج تک نہیں سویا۔ اس کے دل نے فوراً جواب دیا،
اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر میرال بری طرح کنفیوز ہوئی۔ کئی بار کام کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر گرا، بار بار چہرے پہ آئی لٹوں کو کان کے پیچھے اور اس سے گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ساول اتنے دور سے ہی اس کی ہاتھوں کی لرزش بہت واضح سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ سامنے رکھے سگریٹ اور لیٹر اٹھاتا گلاس وال کے بہت قریب آن کھڑا ہوا۔ میرال کی کرسی اس گلاس وال کے بالکل ساتھ رکھی گئی تھی۔ اسے اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر میرال اس کے سارے کام کر رہی تھی۔ جب آخر کار تنگ آ کر اس نے فائل بند کرتے بچارگی ساول کی جانب دیکھا جو بہت شوق اور نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میرال نے موبائل اٹھا کر اسے کال ملائی۔ سر، 1 گھنٹے بعد میٹنگ ہے اور میں کوئی کام نہیں کر پا رہی۔ میرال دانت پیستے ہوئے اس کی شکایت کر رہی تھی۔ آپ میرے آفس میں آ جائیں، میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس نے سارے کا سارا دھواں میرال کے چہرے کی جانب اچھالا تھا۔ اس کے جواب پر میرال نے کال ہی کاٹ دی۔ کل رات کے بعد اسے ساول کا انداز بہت بدلا بدلا سا لگا۔ اس وقت بھی وہ اس کے پاس جانے کے خیال سے ہی اپنی بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو سنبھال کر رکھ گئی تھی، مگر اچانک اس کی نظریں وہاں آتی فائقہ پر پڑی جو ابھی فاصلے پر تھی، مگر اس کا رخ ساول کی آفس کی جانب ہی تھا۔ ٹائٹ سی اسکرٹ میں اپنے اسٹریٹ بالوں کو انگلی پر لپیٹتی، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک سجائے وہ اس حد تک خطرناک حلیے میں تھی وہ کسی بھی مرد کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ میرال 1 سیکنڈ کی دیر لیے بغیر اپنی فائل اٹھاتے اپنی جگہ سے اٹھی اور جلدی سے ساول خان افریدی کے آفس میں داخل ہو چکی۔ ساول نے بہت غور سے اس کی حرکت نوٹ کی۔ وہ حیران ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر گلاس وال سے پار فائقہ پر پڑی، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم واقعی اتنی کیوٹ ہو یا صرف مجھے لگ رہی ہو؟ ساول اسے اندر دیکھا اور اس کی جانب بڑھا۔ اس کے خمار آلود انداز پر میرال الٹے قدمے پیچھے کی جانب بڑھی تھی۔ ساول خان افریدی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میرال کے لیے یہ بات بہت زیادہ خوشی کا باعث تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا میرال کو اس کی ڈریسنگ بہت ناگوار لگی تھی۔ وہ جتنا اس لڑکی کو اگنور کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ اپنی معصومیت سے اس سے پھر سے اپنی جانب متوجہ کر دیتی تھی۔ الٹے قدمے پیچھے ہوتے وہ دروازے سے جا لگی۔ ساول کے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو لاک کر دیا۔ میرال کے سوال پر ساول کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ جو شخص کبھی کبھار بمشکل مسکرا دیتا تھا، میرال کے سامنے ہوتے اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ مجھے معصوم لڑکیاں پسند ہیں۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو انگلی سے چھوتے ہوئے ساول کی انگلی اس کے ہونٹوں کے اوپری حصے پر جگمگاتے دل پر آ ٹھہری۔ باہر دروازہ نوک ہو رہا تھا، مگر ساول افریدی کو پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس کیوٹ سی باربی ڈال سے باتیں کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، جو صرف اس کی توجہ کی طلبگار تھی۔ میں بزی ہوں اس وقت، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ فون پر پی اے کو سختی سے وارن کرتا وہ موبائل آف کرتا پاکٹ میں رکھ دیا۔ یہ میٹنگ بہت اہم تھی، مگر اس سے بھی زیادہ اہم اس وقت اسے سامنے کھڑی لڑکی کی قربت محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کی بہت اہم میٹنگ ہے، میٹنگ روم میں سب نے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے۔ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسیں محسوس کرتے میرال نے اسی دیر ہو جانے کا احساس دلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ ساول آج سب کو ہرا کر اکیلے کامیابی حاصل کرے، جس کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی۔ تمہارے لیے میٹنگ اہم ہے تو تم جا سکتی ہو، میرال کا یوں بولنا ساول خان افریدی کو سخت گزرا۔ وہ اس وقت اس کے اور اپنے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہتا تھا، اس وقت بس اپنی دل کی آواز سننا چاہتا تھا۔ خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی جانب سے رخ موڑتے ہوئے وہاں سے جانے کا بھول گیا۔ میرال کی نگاہیں اٹھا کر اس کی چوڑی پشت کو گھورا جو اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود ضدی بچے کی طرح تھا۔ میرال فائل سائیڈ پر رکھتے اس کے مقابل آئی تھی۔ یا ساول بینڈ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے ساول خان افریدی سے زیادہ اہم اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرال نے اس کے پیروں پر پیر رکھتے اس کی پیشانی پہ اپنے اداس لبوں کا لمس چھوڑا، اپنی دل کی بات اس اناپ پرست انسان کے سامنے رکھی۔ اسی لیے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ ساول خان افریدی خود اسے اپنے آپ سے دور کر سکتا تھا، مگر میرال کا خود سے دور جانا ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ میرال اس کی گردن میں بازو حائل کرتی اس کی شہرک پر بھی لب رکھ گئی، اس شخص کو اس کے اہم ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ ساول خان افریدی کو ہمیشہ اس لڑکی کا اتنا اہمیت دینا بہت زیادہ اچھا لگتا تھا۔ میرے غصہ کرنے کے باوجود بھی مجھ سے محبت کرو گی؟ ساول اس کی نازک کمر کو اپنی گرفت میں لیتا اسے اٹھا کر اپنے قریب کرتا بولا، جس کے میرال نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پوری دنیا کو بتانے کی ہمت رکھتی تھی کہ اسے ساول خان افریدی سے شدید قسم کی محبت ہو چکی ہے اور اب اس انسان کے بغیر اس کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے اس خوبصورت اقرار پر ساول جھکا اور اس کے اداس لبوں کی
مسکان اپنی سانسوں میں اتارتے اس لڑکی کی محبت پر اپنی محبت کی مہر لگانے لگا۔ اس کی شدتوں پر میرا کا وجود لرز اٹھا تھا، جسے اپنے گرفت میں لیتے ساول اسے پوری طرح سے سہارا دیتے ہوئے تھا۔ میٹنگ ٹائم ہو چکا تھا اور ساتھ ہی ساول کا موڈ بے حد فریش ہو چکا تھا۔ وہ میرال کو ساتھ لیے میٹنگ روم میں داخل ہوا، جہاں سب لوگ یہی دعا کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح ساول آج اس میٹنگ میں نہ آئے، مگر وہ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ میٹنگ روم کے پورے ماحول پر حاوی ہوتا سب لوگوں کو اپنی جگہ سنبھال کر بیٹھ گئے تھے۔ فائقہ کی کینہ توڑ نگاہیں ساول کے ساتھ برجمان ہوتی میرال عالم پر تھیں۔ وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی یہ لڑکی ساول خان زندگی میں اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے، مگر وہ ایسی صورت نہیں بننے دینے والی تھی۔ میٹنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ساول کا میرال کو اس قدر اہمیت دینا فائقہ کو جلدی بھٹی میں ڈال گیا تھا۔ وہ اسے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ مالک ہو۔ فائقہ کا دھیان میٹنگ میں جلدی پریزنٹیشن کی بجائے ساول اور میرال پر رہا۔ باقی لوگوں کا بھی یہی حال تھا، جبکہ سامعین ساول خان افریدی کا یہ نیا روپ دیکھ کر اپنی حیرت پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتا رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا دوست ایسا مجروح بن سکتا ہے کہ ایک لڑکی کے لیے اتنا بدل کر رکھ دے گی، کسی نے نہیں سوچا تھا۔ میٹنگ کا اختتام ہو چکا تھا۔ وہاں پروجیکٹ ہمیشہ کی طرح ساول خان کو ملے۔ ساول خان افریدی بہت عرصے سے آج خوش تھا، جو فائقہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک منٹ ساول خان افریدی، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ مجھ سے مبارکباد تو لیتے جاؤ۔ جیسے ہی سب لوگ میٹنگ روم سے اٹھنے لگے، فائقہ زہر خندق لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساول سمیت سب نے ہی اس کے انداز پر اپنی جگہ رک کر ان کی جانب دیکھا۔ آج ہماری میٹنگ روم میں اتنا اہم انسان شامل ہے اور ہم نے اسے ویلکم ہی نہیں کیا۔ فائقہ بات کرتے میرال کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ یہ ساول میرال کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لیتا فائقہ کے سامنے آیا۔ تم کب سے ایسے شوق پانے لگی ساول خان افریدی کہ اپنا دل بہلانے کے لیے طائف کو ہی کوٹھے اٹھا کر گھر اور اپنے آفس میں لے آئے تاکہ گھر میں تمہارا دل بہلا سکے اور آفس میں تمہارے کلائنٹس کا؟ فائقہ کی بات الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب ساول خان افریدی کا پڑنے والا سناٹے دار تھپڑ فائقہ کا منہ دوسری جانب موڑ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں یہ بے خدا قسم کی بکواس کرنے کی؟ یہ ساول رکا نہیں، اس لڑکی کو جان سے مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا جس نے اتنے سارے لوگوں میں اس کی بیوی کو رسوا کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ فائقہ پر ہاتھ اٹھاتا اسامہ اور آفتاب نے آگے آتے ہی اسے تھام لیا، جبکہ ساول کے منہ سے نکلتے بیوی لفظ پر فائقہ سمیت موجود تمام افراد ساکت رہ گئے۔ میرال عالم ساول خان افریدی کی بیوی ہے، جو ایک شریف اور باکردار لڑکی ہے۔ اگر آئندہ کسی نے میری بیوی کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی کوشش کی تو چمڑی ریڑھ کر رکھ دوں گا۔ ساول خان افریدی چند لمحوں کے اندر میرال عالم کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا چکا تھا۔ فائقہ اتنے سارے لوگوں میں اپنی بے عزتی پر دوبارہ سر نہیں اٹھا پائی۔ اس کے لیے دھچکا کافی تھا کہ ساول خان افریدی کسی اور لڑکی کو زندگی میں اتنا اہم رتبے پر فائز کر چکا ہے۔ یہ ساول اتنے سارے لوگوں کے بیچ میرال کا ہاتھ تھامتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ میرال نے بہت ہی رشک بھرا جانب اپنے اٹھتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھری۔ اسے اس لمحے ساول پر ٹوٹ کر پیار آیا، مگر وہ یہاں اس کے سامنے اس کا پیار کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ساول آفس میں آتے ہی اپنا کوٹ اتار کر دور اچھال گیا۔ میرال نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا جو اب ٹائتا رہا تھا۔ میرال نے گلاس میں پانی ڈالتے اس کی جانب بڑھایا، بیٹھے اور پانی پیے۔ میرال نے اسے بازو سے تھام کر صوفے پر بٹھاتے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ تمہیں اس لڑکی کی بکواس پر غصہ نہیں آیا؟ ساول نے پانی کا گلاس اسے تھام کر ٹیبل پر رکھتے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ میرال سیدھی اس کی گود میں جا گری۔ نہیں، مجھے بالکل غصہ نہیں آ رہا، بلکہ مجھے تو اب فائقہ تھوڑی اچھی لگنے لگی ہے۔ میرال نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار قائم کرتے مسکرا کر کہا۔ یہ خوبروز سا شخص اس کا تھا۔ اس خوبصورت ملکیت کا احساس میرال کے چہرے کی رونق میں اضافہ کرتی تھی۔ یا ساول چند لمحوں کے اندر اپنا غصہ بھولتا اس لڑکی خوشی سے چہکتے خوبصورت نقوش میں کھونے لگا۔ فائقہ کی وجہ سے مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ ساول افریدی مجھے اپنی بیوی مانتا ہے۔ میرال کی بات پر ساول چند لمحوں کے لیے ساکت ہوا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا وہ سب کے سامنے اپنی زندگی کا کتنا بڑا انکشاف کر چکا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ہر جانب یہ خبر پھیلنے والی تھی، اس کی زندگی میں ایک نیا طوفان مچنے والا تھا۔ ساول میرال کی گردن میں بازو حائل کرتا اسے اپنے اوپر جھکا کر اس کی نرم سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھاتا
اپنے دل و دماغ کو لمحے بھر کے لیے سکون بخش کیا تھا۔ اس کی زندگی میں آیا ایک لمحہ اس بات کا ادراک کروا گیا کہ میرا عالم اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرنا تو بہت دور کی بات، اس پر کسی کی انگلی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ساول خان افریدی نے آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے جو ایکٹ نہیں کیا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ہر انسان کو اپنے حصے کی جنگ خود لڑنی آنی چاہیے، مگر اس لڑکی کے معاملے میں وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے بنائے تمام اصول بھول رہا تھا۔ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، سومل باغیچے میں موجود وہاں لگے پودوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے غمگین آواز سنائی دی۔ پچھلے کافی دنوں سے یہ شخص نہ جانے کہاں غائب تھا اور وہ اسے اتنے بڑے گھر ملازمین کے ساتھ اکیلی اچھی خاصی اکتا گئی تھی۔ ایمان شازی سے اس کے اچھے تعلقات تو نہیں تھے، مگر اس کے ہوتے ہوئے وہ اس سے لڑ کر ہی صحیح اپنی بوریت ختم کر لیتی تھی۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، جا کر ملازمین سے کہو۔ سومل کو حویلی میں رہتے پانی گرم کرنا بھی نہیں آتا تھا، مگر یہ مصروف اس کے ہاتھ کی چائے پینا پسند کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی دھمکیوں سے گھبرا کر سومل کو چائے بنانا سیکھنی پڑی تھی۔ ملازمہ کو نہیں، بیوی کو کہہ رہا ہوں کہ جس کے گرد بازو حائل کرتے اپنے حصار میں قید کرتا، اس کے کندھوں پر اپنا چہرہ ٹکا گیا تھا۔ سومل اس کے ہاتھ کا لمس اپنے پیٹ پر محسوس کرتی لرز اٹھی تھی، جبکہ کندھے اور گردن پر محسوس کرتی اس کی گرم سانس سے الگ بھسڑ برپا کر رہی تھی۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ سومل کو اس کے اتنے دن غائب رہنے کا غصہ تھا اور اس وقت اس شخص کی لاپرواہی دیکھ وہ مزید غصہ بڑھ گیا۔ تم مجھے بہت نفرت دکھاتی ہو سومل خان افریدی۔ ایمان شازی کو یہ پسند نہیں۔ ایمان نے اس کے کان کی لو کو اپنی ہونٹوں کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ سومل خان افریدی کو پورا کا پورا ایمان شازی نہیں پسند، وہ کیا کرے؟ کیسے پیچھے چھڑا اس شخص سے؟ سومل اس کی بات پر تپ کر بولے، جس کے جواب میں ایمان نے اپنا کہکا روک نہیں پایا۔ میری چائے کی طلب اب ختم ہوگی، تمہاری یہ قربت میری ہر طلب ختم کر دیتی ہے۔ جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے آج۔ ایمان نے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے اس کے گالوں کے ڈپلز کو ہونٹوں سے چھوا اور اس کا چہرہ مزید لال کر دیا۔ کہاں؟ سومل نے حیرانگی سے بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے گھر سے باہر لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، سب پتہ چل جائے گا۔ بلیک کلر پہننا، ایمان نے وہاں جاتے ہوئے ایک پیچھے سے آواز لگائی، جبکہ اس شخص کی فرمائش پر سومل کا دل دھڑک اٹھا، مگر سومل نے سب سے پہلے جا کر اس کے لیے چائے بنائی اور ملازمہ کے ہاتھ وہ چائے بھجوا دی۔ پھر روم میں آتے اس نے بلیک کلر کا نہایت خوبصورت سا ڈریس منتخب کیا۔ وہ اس ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ بلوچی سٹائل میں بنا بلیک ایمبرائڈرڈ تھا۔ سومل کی دودھیا گلابی رنگت اس کلر میں مزید غضب ڈھا رہی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس، لائٹ لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل ڈالے وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ ایمان اس سے پہلے ایک گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ایمان نے گاڑی چلا دی۔ اس نے ایک بار بھی نگاہیں موڑ کر سومل کی جانب نہیں دیکھا، جو بات سومل کو بری طرح کھٹکی۔ وہ اب ایمان شازی کی ایک ایک بات نوٹس لینے لگی تھی۔ ایمان شازی نے اسے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا تھا۔ اپنے رویے سے ہی وہ سومل کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ سومل جس کا موڈ سارے راستے آف رہا، آمنہ بیگم کو میزبانی کے روم میں دیکھ کر وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایمان اسے آمنہ بیگم کے گھر لے کر آئے گا، مگر حیرت بے یقینی کے پہاڑ تو اس پر تب ٹوٹے جب اس نے ساول کو وہاں آتے دیکھا۔ ساول ایمان شازی سے بہت اچھے سے ملا، جبکہ سومل اتنا عرصے بعد اپنے بھائی کے سامنے عطیہ بیدہ ہو گئی۔ ایمان شازی نے اتنے وقت اسے گھر والوں سے دور رکھا تھا، اس لیے اپنے سب سے بڑے بھائی کو اپنے سامنے دیکھ سومل اس کے سینے لگتے ارد گرد تمام موجود لوگوں کو فراموش کر گئی۔ اس کے یوں جان بننے پر ایمان کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کوئی فون آ جانے کا بہانہ کرتے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ پہلے ہی وہ اس کی پسند کے بلیک کلر کے ڈریسنگ روم بلوز اپنے دل نشیں سراپے کی رہنمائیوں کے ساتھ اس کے دماغ پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ اب اس مذکور شہزادی کا یوں نظر انداز کرنا، وہاں سے ہٹ جانا ایمان شازی کے دل پر چھریاں چلا گیا۔ سومل کے انداز سے جو اسے خوش فہمی ہو رہی تھی کہ سومل اس کے لیے اہم ہے، وہ ساری اب ختم ہو گئی۔ بھائی اب میرا غوا نکاح کے بارے میں جانتے تھے؟ سومل نے حیرت زدہ ہو کے ساول سے پوچھا۔ ہاں میں نے تو صرف جانتا تھا، بلکہ تمہارے نکاح میں شریک تھا۔ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ تم سے مل نہیں پایا۔ ساول کی بات پر سومل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایمان مجھے تمہارے لیے بات بلوچ سے کہیں زیادہ بہتر لگا۔ بات بلوچ وہاں کی روایات میں جکڑا ہوا ایک روایتی مرد ہے
اور سب سے بڑی بات وہ تم سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی قدر جانتا ہے، جبکہ دوسری جانب امام شاہ سے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لے پھر رہا تھا۔ اس اول کی بات پر سومل نے نفی میں سر ہلایا، جیسے بتانا چاہ رہی ہو کہ امام شاہ سے محبت نہیں کرتا، مگر ساول اس کے بولے بغیر ہی سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ایمان کو میں بچپن سے جانتا ہوں، اس کی زندگی کے صرف دو ہی مقصد تھے، ایک اپنی مانگ کو اپنے شریک حیات بنا کر اپنی زندگی میں شامل کرنا، اور دوسرا اپنے گاؤں میں خوشحالی لا کر اس جاگیرداری نظام کا خاتمہ کرنا جو صرف لوگوں کا خون پینے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، جن میں ہمارے اپنے بابا بسائی شامل ہیں۔ میں اس حویلی سے دور اسی وجہ سے ہوں، مجھے وہاں کی روایات پسند نہیں، رحمان بھی بالکل میرے جیسا ہے۔ تمہیں حویلی والوں نے یہی بتایا ہوگا کہ ماں شادی صرف جائیداد ہتھیانے کی خاطر تمہیں اغوا کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ وہ ایک لالچی اور دندہ صرف انسان ہے، جن لوگوں کو نقصان پہنچاتا جانتا ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے جو وقت فوقتاً تمہیں پتہ چلتا رہے گا۔ ایمان شیرازی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ ہے، اس نے اپنی محنت اور لگن سے اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے، اسے گاؤں کی زمین تو کیا وہاں کا ایک ذرہ بھی نہیں چاہیے۔ تم کبھی گاؤں کے غریب لوگوں کے بیچ گئی نہیں نا، جو صرف برے وقت علاج نہ ملنے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ وہاں کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کی خواہش لیے چند سالوں میں اپنے ماں باپ کا بوجھ بننے کی خاطر ان کے منتخب کردہ لڑکے سے شادی کر کے کم عمری میں بیاہ دی جاتی ہیں۔ وہاں وڈیروں کی اوباش، بیٹوں کی بری نظریں، اپنی عزت بچانے کی خاطر کئی لڑکیاں خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر دیتی ہیں۔ ایمان شیرازی کا صرف یہی قصور ہے کہ اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی گاؤں والوں کی ظلمت کے شبنے نکل کر روشن سویرے کی جانب لانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے تمام قبیلے کے تمام بڑے بڑے لوگ اس کی جانب دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ ایمان شیرازی کو قتل کرنے کا 10 لاکھ روپے کا نام رکھا گیا ہے۔ ساول دھیرے دھیرے سے ساری حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ جب سومل کو لگا وہ اب ساری زندگی جگہ سے ہل نہیں پائے گی تو میں اس نے حویلی سے اٹھایا، یہ بہت ہی غلط حرکت تھی، مگر ایسا کرنے کے لیے بھی ان لوگوں نے اسے مجبور کیا، گویا کہ ماں نے بہت مناسب طریقے سے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا، جسے ان لوگوں نے بہت برے طریقے سے مسرت کر دیا۔ ایمان شیرازی کو قتل کرنے کی دھمکیاں شروع کر دیں، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر باری بار تمہاری خاطر اس جگہ کیوں گیا جہاں ہر وقت اس کی موت کا جال بچھا تھا۔ ساول نے بہت اچھے طریقے سے اس کی الجھن سلجھا دی۔ سومل اتنی بیوقوف اور پتھر دل نہیں تھی کہ اس اچھے انسان کو بہت مزید ہرٹ کرتی، جو اس کے بابا کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے اس کی ماں بھی کینسر میں مرض سے مبتلا ہو کر اسے تنہا چھوڑ گئیں۔ ایمان کے بارے میں ساری حقیقت سن کر سومل کو اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر قسمت کے اس کھیل میں وہ ایمان شیرازی کے نام لکھ دی گئی تھی اور اس کے دل میں اس کی ضدی شخص کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، جبکہ ساول نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگر ایمان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ گھر والوں کو منا لے گا، باقی کا سارا کام اس کے ذمہ تھا۔ ساول جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو چکا تھا، وہ ان سب کو خدا حافظ کہتا سب سے مل کر وہاں سے نکلتا آیا۔ کورونا کی ابھی سے اپنی زندگی میں بچے طوفان کو بھی سنبھالنا تھا۔ ساول کے پاس آنے کے بعد سومل متلاشی نگاہوں سے ایمان کو ڈھونڈا، جو اسے آمنہ بیگم کے خوبصورت سے لان میں تنہا بیٹھا دکھائی دیا، حیرت انگیز طور پر بنا سگریٹ آنکھیں موندے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ سومل بنا آواز پیدا کیے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، اس نے وہاں آس پاس لگے گلاب کے پھولوں کو توڑ لیا، اور ریڈ فلاور سے بہت پسند تھے۔ ایمان کو پسند تھے یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، سومل کے وجود کی محصور کن مہک ایمان شیرازی کو اچھے سے برابر کروا گئی کہ وہ اس وقت اس کے نہایت قریب ہے۔ سومل کتنی ہی دیر اس کے قریب کھڑی اور اس مغرور شخص کو تکے جا رہی تھی۔ یہ شخص تنہا تھا، بالکل اکیلا، اور شدت سے اس کی ساتھ کا طلبگار تھا، مگر یہ بات اس کے سامنے کہتے اس شخص کی مردانہ ناک کو ٹھیس پہنچی تھی، یا پھر اس بات کا خوف تھا کہ وہ اس کے پاس رکے گی یا نہیں، ساری زندگی میں تڑپنے کے لیے اسے چھوڑ جائے گی۔ سومل نے بنا کچھ بولے گلاب کا پھول اس کی پیشانی پر ٹچ کیا، اسے سیدھے دے میں تھوڑی تک لے گئی، مگر ایمان نے نہ آنکھیں کھولی نہ ہی اس حرکت کا کوئی جواب دیا۔ اس عمل کو وہ خود سے ناراض لگا، جس کی وجہ سے اسے منانے کی سومل کی جانب ایک کوشش تھی، وہ رکی نہیں تھی۔ اس نے وہی فلاور ایمان کی آنکھوں اور ہونٹوں کو ٹچ کیا، وہ اسے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی یہ حرکت کر رہی تھی، اور اسے آنکھیں نہ کھولتا دیکھ سومل کو لگا کہ وہ سو رہا ہے، مگر وہ اپنی مٹھیاں پیچھے نہیں دیکھ پائی۔ سومل کا آنچل ایمان کی مٹھی کی گرفت میں آ چکا تھا۔ سومل خانم فدی مجھ پر ترس کھا کر واپس میرے پاس لوٹنے کا فیصلہ کر رہی ہے، اس کی بھاری بوجھل آواز سومل کے کانوں سے ٹکراتی ہی وہیں منجمد ہو گئی۔ ایمان نے آنکھیں کھولی تھی جب اسے سیاہ لباس میں
ملبوس حسین لڑکی کو اپنے اوپر جھکے دیکھا، جو اس وقت کسی بھی زیرو کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھا۔ ایمان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سومل خانم افریدی ترس نہیں کھاتی، سزا سناتی ہے۔ تم نے مجھے میری حویلی سے اغوا کر کے بہت بڑا جرم کیا، جس کی سزا اب تمہیں لازم ملے گی۔ سومل اس کے مقابلے میں آتی دو بدو بولی۔ ساول کی ساری باتیں سن کر سومل کا اس شخص سے سارا خوف ختم ہو گیا، مگر ایمان شازی کو تو اس وقت کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی نازک دوشیزہ کے آگے اپنا آپ فنا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ایمان نے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اپنے قریب تر کر لیا۔ کیا سزا سنانی ہے مجھے؟ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے سومل کے ہاتھ سے گلاب کا پھول لیتا اس کی دونوں کلائیاں کمر پر باندھ گیا۔ اس کی گرم جھلستی سانسیں سومل کے چہرے کو خون آلودہ کر گئی۔ میں نے اغوا کیا تمہیں کیونکہ میں تمہارا نکاح کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دیکھ سکتا تھا۔ تم پر آج تک کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی کیونکہ تم ہمیشہ سے ایمان شازی کی مانت تھی۔ میں جانتا ہوں بہت جلد تم مجھے چھوڑ کر اپنوں کے پاس چلی جاؤ گی، اس لیے میں آج ان لمحوں کو جی لینا چاہتا ہوں۔ ایمان اپنی بات مکمل کرتا اس کی جانب جھکا اور اس کی شارک پر اپنے ہونٹوں کا شدید لمس چھوڑتا سومل کی جان نکال گیا۔ وہ اس کے حصار میں کانپ رہی تھی۔ سے وہ گلاب کا پھول اپنی گردن اور کندھوں پر ہوتا ہوا گردن سے نیچے کھسکتا ہوا محسوس ہوا۔ سومل اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے لرز اٹھی۔ وہ اس کے ہر حصے کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے دہکاتا سومل کی سانسوں کو منتشر کر گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اس کے حصار میں قید اس کے سینے پر سر ٹکائے تھی۔ یہ کلر میری کمزوری ہے، تم اس وقت اسی کلر میں ملبوس ہو۔ سومل کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کی دھڑکنوں کا شور بڑھا گیا۔ سومل نے اس کی شرٹ کو سختی سے دبوچ رکھا۔ وہ اس کی فار تفگیوں برداشت کرتی عادی ہو رہی تھی، مگر اس نے اس ضدی شخص کو ہر ضد پوری کرتے اس کی کسی عمل سے نہیں روکا۔ وہ محبت کا ترسا ہوا شخص تھا جو اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا تھا۔ اگر اس میں سومل کو اپنے قریب لایا تو سومل اس کے بکھرے شخص کو سنوارنے کا یہ موقع جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیا تم مجھ سے اب بھی نفرت کرتے ہو؟ اس کی گردن کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے سومل نے اس سے پوچھا۔ اس کی نرم گرم گرفت اور گردن پر محسوس ہوتا سومل کی نازک کمر کے گرد ایمان کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ میری محبت برداشت کر پاؤ گی؟ تم جانتی ہو کہ میں کتنا جنگلی اور درندہ ہوں۔ ایمان نے بھی جواباً اس سے سوال کیا۔ اس کی سنہری پلکیں اس سے چہرے ٹکراتے ہی ایمان شازی کو مزید بہکا رہی تھی۔ اس کی سنگین دھمکی پر سومل کی دھڑکنیں دوہری ہوئیں۔ میں سومل خانم افریدی ہوں، جس نے آج تک اپنی مرضی کے بغیر ذرا سا نیل پینٹ بھی نہیں لگایا، جو ایک روایتیوں سے جکڑے جاگیردار گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی مرضی کی زندگی جیتی آئی ہے۔ مگر تم میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری انسان ہو جس نے مجھ پر اپنا فیصلہ تھوپا، مجھے خوف زدہ کرتے مجھے اپنے مطابق ڈھال دیا۔ اب میں بھی تمہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتی ہوں۔ سومل اس کے سینے پر چہرہ چھپائے جھجکتے ہوئے دبے دبے الفاظوں میں اپنے دل کا اقرار سونپ گئی، جو سنتے ایمان شازی کے ہونٹوں پر آسودگی بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی زندگی میں کوئی خوشی شامل ہوئی تھی۔ سومل کی باہوں میں اٹھائے وہ بنا آمنہ بیگم سے ملے وہاں سے نکل آیا تھا الماس، جو باد بلوچ کے نام سے بھی کانپ اٹھی تھی، جو اسے ہمیشہ اپنی پہنچ سے دور لگا تھا۔ الماس اس شخص کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کو ساری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ محبوب کی جانب سے سراہا جانا کسی دل فریب احساس سے کم نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خوشیاں کا دورانیہ نہایت کم ہے۔ وہ باد بلوچ کے خیالوں میں کوئی ہاسپٹل سے گھر واپس آئی، جہاں ایک انتہائی بے رحم خبر اس کی منتظر، اس کے بابا جو ہمیشہ ہر وقت ہر بات اس سے مرضی سے کرتے تھے، انہوں نے اسے پوچھے بغیر اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے سے الماس کا نکاح طے کر دیا تھا۔ انہوں نے الماس سے اس کی مرضی پوچھی نہیں تھی، بلکہ آج پہلی بار اپنا حکم صادر کیا تھا۔ الماس کو انکار یا اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بابے کا اجنبی رویہ دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے بابا نہیں تھے، جنہوں نے غربت کے باوجود اپنا پیٹ کاٹ کر اسے تعلیم دلوا کر اس کا خواب پرور کیا، اور کہیں نہ کہیں اس کے گھر والے اس کی باد بلوچ کی محبت سے بھی واقف تھے۔ الماس ہمیشہ سب کے سامنے دبے دبے لفظوں میں یہ کہتی آئی تھی کہ وہ کبھی کسی سے شادی نہیں کرے گی، جس کا صاف یہی مطلب تھا کہ اگر باد بلوچ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ مگر آج اچانک اس کے بابا کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے دونوں کے اندر ایسی شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا۔
الماش ان سے اس بارے میں سوال کرنا چاہتی تھی، انکار کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے اس کے پیروں میں اپنی پگڑی ڈال کر اس کو وہیں خاموش کروا دیا۔ اگر میری عزت کی ذرا سے بھی پرواہ ہے تو تم اس شادی سے انکار نہیں کرو گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم میرا مرا منہ دیکھو گی۔ آج پہلی بار الماش نے اپنے بابا کے کندھے جھکے ہوئے محسوس کیے، ان کی آنکھوں میں چھپی اذیت سے تڑپ گئی تھی۔ الماش ان کے سامنے اپنے نکاح کا اقرار نہیں کر پائی تھی۔ ان کی دھمکیاں الماش کے ہونٹوں پر تالا لگا گئی اور اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ بچا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اچانک سے اس کی خوشیوں کو کس کی نظر لگی، اس کے بابا کو کیا ہوا جو اچانک سے اس کو اتنا سنگین فیصلہ سنا گئے۔ مجھے سائیں سے ملنا ہے ساجدہ، پلیز کچھ کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ ساجدہ کے آگے ہاتھ بلکتی جوڑتی رہ گئی۔ اس کی زندگی اس کو کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ میں نے اپنے طریقے سے حویلی سے پتہ کروایا ہے، سائیں شکار پر گئے ہیں، ایک ہفتے بعد لوٹیں گے۔ ساجدہ نے یہ بات کہتے اس دیوانی کی آنکھوں کے سارے رنگوں کو بھدتے رنگ ہوتے دیکھا۔ میں ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، کسی اور کے بارے میں سوچ کر گناہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطار بہ قطار نکل رہے تھے۔ لمحہ بڑھتی اذیت اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ روتی ہی بلکتی رہی، اپنے تکلیف کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگر وہ اپنے بابا کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دیتی تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتی، اگر نہ بتاتی تو اپنی ہی زندگی کو اس کی زندگی کا قیامت خیز دن نہ پہنچا۔ اس کی سرت اور کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنے دشمن جاننا تک پہنچ نہیں پائی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ کر پائی تھی، اور نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کسی کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، یا شاید کسی کی سازش تھی جو اس کی بھینٹ اس معصوم اور بے زر لڑکی کی محبت چڑھنے والی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا یہ بڑے سائیں ہیں، ہم جیسے کم حیثیت مزاروں کی لڑکیوں سے دل بہلانا جانتے ہیں، گھر کی زینت بنانا نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے بلوچ حویلی کا سب سے لاڈلا چشمہ و چراغ اپنے خاندان اور روایات سے لڑ کر تمہیں اپنائے گا؟ کبھی نہیں۔ اسے تم سے دل بہلانا تھا جو بہلا چکا ہے، اب تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ تمہیں چاہیے مرو یا جیو، اگر سائیں کو تمہاری پرواہ ہوتی تو وہ آ چکے ہوتے۔ ساجدہ آج جب بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، مگر اس شخص کے عشق میں پور ڈوبی وہ نازک جذبات میں گندی لڑکی آج بھی اپنے محبوب ترین انسان کے بارے میں کچھ غلط بول نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی سن پا رہی تھی۔ اس نے ساجدہ کو بھی کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ اسے آج کسی اور کے نام کی دلہن بنایا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا، اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ اس نے اس سب کو روکنے کی اور دشمن جانہ سے رابطہ کرنے کی بہت کوششیں کی، مگر نہ جانے بیچ میں ایسی کون سی طاقت رکاوٹ بن رہی تھی جو اس ستمگر تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا اور محبت کے مفہوم سے آگاہ ہوئی، تب سے لے کر اب تک آپ کو صرف چاہا، اس دل نے صرف آپ کی خواہش کی، اس کے سوا کسی مرد کو دیکھنا کبیرہ گناہ ہے، تو آج اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا گناہ کرنے جا کیسے کر لوں۔ آپ میری زندگی میں شامل ہوئے، یہ آپ کی اس کنیز کی خوش بختی تھی، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کبھی آپ کا دل دکھایا۔ آپ بہت اچھے ہیں سائیں، میری حیثیت واقعی آپ جیسے انسان کو پانے کے لیے نہیں، اس لیے آپ کو مجھ سے چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کنیز ہمیشہ آپ کی رہے گی اور آپ ہی کی ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ سرزد کرنے جا رہی ہوں۔ حرام موت کو گلے لگانے پر میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر میں مجبور ہوں، اپنے بابا کو تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ بابا اپنی اس نافرمان بیٹی کو معاف کر دیجیے گا۔ کاغذ پر لکھی اپنی تحریر مکمل کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہمیشہ یہی کیا تھا، وہ مرتے دم تک اس سنگ دل کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اسے ایسے مقام پر لے آئے گی کہ اسے مر کر ہی اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اپنے سب پیاروں کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے اس نے اذیت کی انتہا پر پہنچے اپنی کلائی کی نبض کاٹ دی۔ چند لمحے فوارے کی طرح بہتا خون کو دیکھتی اگلے ہی لمحے زمین بوس ہو گئی۔